الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق اللہ العظیم۔ صرف 2-4 منٹ کا وقت مولانا نے دیا ہے، 2 منٹ تو آ کے بیٹھنے میں ہی چلے گئے اور 2 منٹ میں بول بھی نہیں سکتا میں۔ اور جو بچوں نے اب تک تقریریں کی ہیں، جو عنوان اور مواد ان کو دیا گیا، جو جرأت سے انہوں نے بیان کیا ہے، اس پہ ہی عمل اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ پورا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ایک شعر ہے کہ بے عمل انسان ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اگر زمین بنجر ہو تو اس پر برسات ہو تو کچھ ہوگا نہیں، وہ تو اور صاف ہو جائے گی۔ اسی لیے پہلے عمل کی نیت کر لیں۔ اور دوسرے، آج کا یہ جو پروگرام ہے اصل تو بچوں کا ہے، اور مولانا نے پہلے اعلان کیا تھا صدر صاحب نے کہ جن کے والدین نہیں ہیں ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا تقریر میں۔ تو میرے تو والدین ہیں نہیں، میں ایسے لوں تقریر میں حصہ۔ تو اس کے بعد سے کچھ لوگ آ گئے، اور ہمارے یہاں کے ذمہ دار مکتب کے مدرس جو ہیں، انہوں نے اتنے بچوں کو جو ہے تقریر میں اور دوسری چیزوں میں حصہ لینے کا موقع دیا ہے، اور کتنی دیر سے بول رہے ہیں، ابھی 2 ہیں 4 ہیں 2 ہیں 4 ہیں بلکہ 22 23 24 بچوں کو سنانے لگے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں پرچہ ہم کو معلوم ہے اور آپ کو نہیں معلوم، 5 ہیں بول رہے ہیں، پھر تمہاں گن رہے تو 15، ایسے ہی کر کے پورا 10:30 تک لا کے آپ لوگوں کو روکے ہیں۔ لیکن کوئی دیر اگر ہو گئی جلسے میں تو آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں، چائے کا بھی انتظام ہے، پانی کا ہے، کھانے کا بھی ہے۔ اب گھر میں جانے کے بعد جو عورتوں کا سننا ہے اتنی دیر سے کہاں تھے بول کے بولنے کا، اس لیے ان کو بھی بلا کے یہیں بٹھا دی، کہاں گئے تھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم بھی تھے نا وہاں بول کے بول سکتے ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہے۔ اور 2-4 منٹ کی پابندی بھی نہیں ہو سکتی۔ صدر صاحب بولے تھوڑا میرا بھی آپ ہی بول لیتے تو بول رہے ہوں۔ تو آپ لوگ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اس میں بہت سارے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، بعض لوگ وضو کرنے گئے سرکار، پیشاب کو گئے سرکار کر کے غائب بھی ہو گئے اس میں، اور ہم کو ابھی نماز بھی پڑھنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، بچوں کے انعامات کا بھی مسئلہ ہے۔ الحمدللہ آج یہاں پر جلسے میں حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ بچوں نے اتنے بہترین انداز سے تقریریں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پیرنٹس کو بولے آپ آ کے ذرا تقریر کرتے ہیں کیا بول کے بولے تو میں مکہ ہوں بول کے بول دوں، بولنے نہیں آتا بول، خاموش، کچھ نہیں بول سکتے۔ اسٹیج پہ آ کے کرسی پہ بیٹھ کے یا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ اور اس میں جتنا یہ بچوں کا حصہ ہے، معصوم بچوں کا، اس سے کہیں زیادہ ان کے اساتذہ کا حصہ ہے کہ انہوں نے محنت کی، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سنبھالنا یہ زندہ مینڈکوں کو تولے جیسا ہے نا، ایک کو پکڑے 3 بھاگتے ہیں، ادھر بولے 3 بھاگتے ہیں، ادھر بولتے ادھر بھاگتے ہیں۔ اس لیے جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کو پہلے بکریاں چرانے لگے اللہ تعالیٰ کہ ان کو چرا سکے تو امت کو ہدایت پہنچا سکتے ہیں بول کے، کیونکہ بکریوں کی عادت ایسی رہتی سیدھا چلے سو، میں تو آج تک اس بکری کو دیکھا ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ پریشان بکریاں چرانے والا رہتا ہے۔ آج پیدا ہوا سو بچہ بھی دیوار پہ چڑھ کے کودتے بھی جاتا، اب بھی پیدا ہوا سیدھا جا رہا، اماں پیچھے نہیں چلتا، اماں چپ سیدھا جاتے رہتی، بچہ وہ ادھر چڑھا ادھر بھاگا، ادھر کرا ادھر ادھر بھاگتے رہتے۔ تو یہ مکتب کے بچوں کو بھی پڑھانا سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ابھی جتنے بچوں کو حصہ لینے کے لیے ان کے اساتذہ نے نام لکھایا ہے، پہلے ہی نہیں لکھانا تھا، 10-12 کو رکھ کے پورا آج کا جلسہ کرا دیتے تو اچھا تھا، لیکن حصہ لینے کے بعد ان کو کٹ نہیں کر سکتے، ان کے اماں باپ لکڑی لے کو پیٹ لگتی ملتا ہے۔ ہاں اتنی محنت کرے، ایک جگہ وقت کم ہے بول کے ایک بچی کو کینسل کرے تو اندر سے حکم آیا
پیسہ کینسل کرتے ہیں، تمہارے سسپینڈ کراتے ہیں، ہاں 8 دن سے محنت کرا تیاری کرے، تم کیسا کینسل کرنا؟ تو کینسل کرا نہیں سکتے ان کو، اس لیے سب کو موقع دیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں کے اساتذہ اور ذمہ دار حضرات اور جو ہے یہاں کے معاونین جو بھی ہیں سب قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکتب میں مختصر وقت میں 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹے اگر کوئی آ کر کے، وہ بھی ایسے ماحول میں جو بچوں نے سنایا ہے آج کل کا انٹرنیٹ کا زمانہ اور موبائلوں کا زمانہ، جس میں بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ اصل جو ہے تعلیم اور تربیت 2 چیزیں ہیں۔ تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے اور تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ تو ماں باپ دونوں ملیں گے اور ان کے اوپر محنت کریں گے تو ان کی تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی۔ باپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو کس مدرسے میں، کس مکتب میں، کس ماحول میں بھیج کر کے تعلیم دلانا ہے اچھی سے اچھی، اور ماں اس کی 24 گھنٹے جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کے تربیت کی ذمہ دار ہے۔ تو اصل تو ماؤں کی ذمہ ہے کہ ان معصوم بچوں کی خوب تربیت کریں۔ یہاں چونکہ آج خواتین بھی ہیں اور رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، تو کیسے وقت گزر رہا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ابھی بس میں سمجھتا ہوں 2-4 روز کے اندر جمعہ تک رمضان میں بھی ہم لوگ داخل ہو جائیں گے اور رمضان کی تراویح اور روزوں کا مسئلہ بھی شروع ہوگا۔ تو رمضان اور قرآن اللہ تعالیٰ نے خاص اس امت کو دیا ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ 2 نعمتیں نہیں ملی تھی، نہ رمضان ملا تھا نہ قرآن ملا تھا۔ رمضان مہینہ تھا گا مگر، لیکن روزے رمضان میں فرض نہیں تھے۔ اس امت پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے اور قرآن تو اسی امت کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا ہے، اور بندوں کو جب بخشش چاہتا ہے تو تحفے میں انہیں رمضان دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے یہ رمضان کا تحفہ دے رہے ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ رمضان تک ہم مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہم کو زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے مانگا تھا، جب رجب کا چاند دیکھا تھا اسی وقت دعا کی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے۔ برکت کے معنی یہ ہیں کہ مجھے صحت دے، قوت دے، عافیت دے، اور میری زندگی میں اتنی برکت دیجیے کہ میں رمضان میں داخل ہو جاؤں اور رمضان کے مقدس مہینے کو اور اس کے لمحات کو میں حاصل کر سکوں۔ ورنہ موت تو یہ ایسی چیز ہے کہ نہ تو آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، کتنی بھی کوشش کرو وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ چاہے وقت کا پیغمبر ہو اور اس کا وقت مقرر ہو، تب بھی وہ اپنے اختیار سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کا جب وقت آتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی۔ تو ہم دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں، جب سے بہت آپ لوگ بھی انتظار میں ہیں، بہت دیر سے جلدی سے فارغ ہونے کے۔ ایک جگہ ایک لطیفہ بولے تو جس سے آدمی کو تھوڑا سا لطف بھی آئے اور اس میں کوئی سبق ہو، وہ نہ قرآن میں رہتا نہ حدیث میں رہتا نہ گزرا ہوا واقعہ رہتا، ایک لطیفہ ہے جس سے ہم کو سبق حاصل کیا جا سکتا۔ تو ایک صاحب کے پاس گھر میں دستک ہوئی، تو ایک آنے والا شخص اجنبی تھا، تو انہوں پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ بولے تو انہوں بولے میں ملک الموت ہوں۔ تو پہلے ملک الموت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کے بھی بولتے تھے، اب نہیں ہو رہے وہ، اب تو اچانک آ جا رہے ہیں اور کب مر جا رہے ہیں، کب کچھ کس کا کیا ہو رہا کچھ بھی نہیں۔ ایک جگہ مؤذن صاحب نے اعلان کیا ظہر کی نماز میں کہ فلاں صاحب کا ہمارے محلے کے اس مسجد کے مصلی کا انتقال ہوا ہے، عصر میں نماز جنازہ طے ہے۔ تو عصر میں 2 جنازے آئے، تو لوگ پوچھے کہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ جس نے ظہر میں اعلان کیا تھا عصر میں جس کا جنازہ ہے یہ ان کا جنازہ ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ملک الموت نے آ کے دستک دی، وہ صاحب بولے آپ کون ہیں؟ بولے میں ملک الموت ہوں۔ انہوں حیبت کھا گئے، انہوں کہیں کوئی بول گئی، تو کیا ہوا کہیں کوئی بولے تو نہیں، وہ اللہ نے جو لسٹ دیے ہیں اس میں آپ کا نام سب سے پہلے ہے، آج کے نمبر آپ کا پہلا ہے، اس میں 100 نام ہے، اوپر آپ کا نام ہے، اس لیے آپ کی اسٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے فائل یہیں سے اوپن کرنا ہے، آپ کی روح قبض کرنا ہے۔
انہوں بولے یہ کیا بھائی میں پھنس گیا. تو اندر بلا کے ان کو سٹ آؤٹ میں گٹ آؤٹ بولنا رہتا کہتے ہیں, اندر بلانا ادھر سے ہی بھاگ جانا. تو سٹ آؤٹ میں بلا کے بٹھا کے ان کو بولے اب ملک الموت ہیں, آپ روح قبض کرنے چاہیں تو آخری وقت میں مہمان نوازی کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ اندر جا کے کھانا لا کے ان کو کھلانے کے لیے, جبکہ فرشتے کھاتے نہیں لیکن ایک لطیفہ ہے. تو ملک الموت کے واسطے کھانا لے کے تو اس میں کوئی ایسی نشہ آور جس میں بے ہوشی کی دوا تھی وہ ملا کے لے گئے تھے, ان کو بے ہوش کریں گے بلکہ. تو لا کے کھانا کھلے تو وہ بے ہوش ہو گئے. وہ نام اوپر سے کٹ کر کے نیچے لکھے گئے تھے, سب سے لاسٹ میں اتنا تو موقع ملتا میرے کو. تو ملک الموت جب ہوش میں آئے تو انہوں بولے کہتے آپ میرے اوپر احسان کرے, کھانا کھلائے, میں اب آپ کے اوپر احسان کرتا ہوں, نیچے سے شروع کرتا ہوں بولے. تو مرنا جب ہوتا نا اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کو اس علاقے کے لیے ایک ہدایت کا مرکز بنائے, اور ہر محلے کے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کرے. وآخر دعوانا